السلام علیکم۔ اسلامیت کے آج کے لیکچر میں بنو عباس کا جو ہے دور حکومت جو ہے وہ کمیشن کے حوالے سے جو مین پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بنو امیہ کے بارے میں اجمالی جائزہ جو ہے ویڈیو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں بنو عباس 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک اس کا دور ہے۔ تو بنو عباس جو یہ دور خلافت بنو امیہ کے بعد آئی تھی، اور میں نے پہلے بتایا کہ جنگ زب بیٹل آف زب میں بنو امیہ کو بنو عباس نے کے حکمرانوں نے شکست دی، اور جس حکمران نے شکست دی وہ بھی ہم اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا بنو عباس کا دور حکومت شروع ہوا۔ تو کیا تھا 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک۔ تو پہلا پوائنٹ ہے بنو عباس کی خلافت 1258 میں ختم ہو گئی۔ کیا کب ہوئی جی؟ 1258۔ لیکن اس دور حکومت کو دوسرے حصے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جب اس کی حکومت قاہرہ سے شروع ہوئی جو کہ 1517 تک رہی۔ تو افیشلی ان کی حکومت تو 1258 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن کچھ حکمران پھر مصر کے شہر قاہرہ میں چلے گئے تھے، اور ادھر جا کر جو کچھ دو سال جو حکومت کرتے رہتے 1517 تک۔ خیر، بنو عباس کی حکومت کے کل 35 حکمران تھے۔ کتنے حکمران تھے جی؟ 35 حکمران تھے، جن میں سے پہلا ابوالعباس عبداللہ صفا صفا تھا، اور آخری حکمران معتصم باللہ۔ تو بنو عباس کا پہلا حکمران عبداللہ صفا تھا، ابوالعباس عبداللہ صفا، اور آخری جو تھا کیا تھا؟ وہ معتصم باللہ تھا۔ اور 1258 میں ہلاکو خان نے قتل کر دیا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے کس کو قتل کر دیا تھا؟ معتصم باللہ کو، اور اس طرح جو ہے نا عباسی دور حکومت بھی ختم ہو گیا تھا۔ چلیں جی، عباسی دور حکومت کے بارے میں نیکسٹ پوائنٹ ہے اہل بیت کے یہ ہے اہل بیت کے حامی شیعان جو غیر فاطمی تھے، یعنی جو حضرت علی کے اولاد سے نہیں تھے، انہوں نے اپنی امامت محمد بن حنیفہ کو منتقل کر دی تھی۔ یعنی غیر فاطمی جو تھے انہوں نے اپنی امامت محمد بن حنیفہ کو منتقل کر دی تھی، اور محمد بن حنیفہ سے ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ امامت حضرت عبداللہ کے پوتے محمد بن علی کو سونپ دی گئی۔ کن کو سونپ دی گئی؟ محمد بن علی کو۔ یوں خلافت و امامت کا استحقاق حضرت علی کی اولاد سے حضرت عباس، کون حضرت عباس؟ جو حضرت ہمارے نبی کے چچا تھے، ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے ابراہیم سے پھر چھوٹا بھائی ابراہیم، جن کا نام ابوالعباس عبداللہ صفا تھا۔ اب تو ابراہیم کو عباس عبداللہ صفا بھی کہا جاتا تھا، ان کو سونپ دی گئی، اور انہوں نے ہی خلافت عباسی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ خلافت عباسی کی بنیاد کس خلیفہ نے رکھی؟ ابوالعباس عبداللہ صفا نے رکھی۔ بنو عباس میں سب سے زیادہ حکومت ابو جعفر بن احمد القادر کی ہے۔ تو بنو عباس میں 35 حکمران جو تھے، سب سے حکومت زیادہ تھی کس کی تھی؟ ابو جعفر بن عبد القادر کی ہے، جو کہ 1031 عیسوی سے لے کر 1075 عیسوی تک رہے تھے۔ چلے جی، اب تمام جو خلفاء ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا جائزہ جو ہے میں آپ کو پیش کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ خاص کر جو ہے تاریخ تو بہت بڑی ہے، لیکن کمیشن کے حوالے سے جو ہے نا میں نے یہ سوال نوٹ کیے ہیں۔ تو پہلے خلیفہ ہیں ابوالعباس صفا 749 عیسوی سے لے کر 754 عیسوی تک، یعنی 749 کا اینڈ تھا اور 750 کا آغاز تھا۔ تو بنو عباس کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ بنو امیہ پر ظلم و ستم کر اس نے بہت کیا تھا، قتل عام بنو امیہ کروایا۔ کس نے جی؟ پہلے خلیفہ ابوالعباس صفا نے۔ زندہ امیہ لوگوں کے علاوہ مردہ اسام کو بھی قبر سے نکال کر ان کی ہڈیاں جلائی گئی۔ اس خون ریزی کی وجہ سے ابوالعباس کا لقب جو ہے صفا پڑ گیا، جس کے معنی خون ریز، ٹھیک ہے۔ اس نے تمام بنو امیہ کی نسل کشی کر کے خاتمہ کر دیا، مرتے وقت اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو حکومت دے دی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی دوسرے نمبر پر۔ بنو عباس کا دوسرا جو خلیفہ تھا وہ ابو جعفر منصور تھا، اور کس کا تھا؟ عبداللہ بن ابوالعباس صفا کا بھائی تھا۔ اچھا، اس کو عباسی سلطنت کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائی حقیقی بانی کہا جاتا ہے؟ اس نے پہلے خلیفہ العباس کے وعدے کو توڑ کر اپنے بیٹے محمد مہدی کو حکومت دی تھی، اور حالانکہ یہ حکومت اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دینی تھی۔ یعنی کہ خلیفہ ابوالعباس نے اپنے دور میں اپنی خلافت ابو جعفر منصور، جو اس کا دوسرے نمبر پر چھوٹا بھائی تھا، اس شرط پر دی تھی کہ میرے جو ہے نا اپنی خلافت کے بعد جو ہے یہ خلافت جو ہے
چھوٹے بھائی کو دینی ہے، لیکن اس نے بددیانتی کر کے، بدعہدی کر کے، وعدہ خلافی کر کے اپنے بیٹے محمد مہدی کو یہ حکومت دے دی، اور اس طرح جو ہے وہ ابو اپنا جعفر منصور جو ہے دور بنو امیہ کا جو ہے نا دوسرا حکمران بنا۔ جی، بنو امیہ کا نیکسٹ جو تیسرا نمبر حکمران ہے محمد مہدی ہے۔ محمد مہدی کے دور کا ایک ہے کارنامہ حاکم بن ہاشم، حاکم بن ہاشم جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اس کا قتل کروانا ہے۔ مرتے وقت اس نے یکے بعد دیگرے اپنے بیٹوں موسیٰ الہادی اور ہارون الرشید کو جانشین مقرر کیا۔ کون سے جی؟ موسیٰ الہادی اور ہارون الرشید، یہ دونوں بیٹوں کو یکے بعد دیگرے اس نے جو ہے نا اپنا جانشین مقرر کیا تھا جی۔ ان کے بعد اب چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو موسیٰ الہادی۔ محمد مہدی کی وصیت کے بعد موسیٰ الہادی تخت پر بیٹھا۔ مہدی کی بیوی ملکہ خیزران ہادی کے بجائے اپنے بیٹے ہارون کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی، لیکن مہدی کی اچانک موت سے ایسا نہ ہو سکا۔ تو موسیٰ الہادی کی بیوی جو ہے ملکہ خیزران کس کو چاہتی تھی؟ ہادی کی بجائے اپنے بیٹے ہارون کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہارون الرشید کا جو ہے نا دور حکومت۔ ہارون الرشید علم دوست تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نبینا عالم ابو معاویہ کے ہاتھ دھلائے۔ اس کی بیوی زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زبیدہ۔ یہ بھی کمیشن کے امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس اموی خلیفہ کی بیوی کا نام زبیدہ تھا؟ ہمدرد اور سخی اور تھی۔ تو اس نے ایک نہر دجلہ سے کھدائی جس کا نام آج بھی نہر زبیدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ بنوایا۔ کس کے نام سے؟ بیت الحکمت کے نام سے ادارہ بنوایا، جہاں تمام کتب کے عربی تراجم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے امام شافعی اور ابراہیم موصلی نے اپنے علمی کارنوں میں بہت شہرت حاصل کی۔ فضل بن ربیع ہارون رشید کا وزیر تھا۔ ہارون رشید کا کون وزیر تھا؟ فضل بن ربیع۔ اور اس دور میں امام شافعی اور ابراہیم موصلی جو تھے انہوں نے علمی کارناموں کی بدولت جو ہے نا بہت شہرت حاصل کی۔ چھٹے نمبر پر آتے ہیں اموی خلیفہ امین الرشید۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں امین الرشید اور ممون الرشید کو ولی عہد مقرر کیا۔ امین بڑا رنگین مزاج اور عیش پرست خلیفہ تھا۔ نیکسٹ جو ہے چھٹے کے بعد یہ 6 لکھا ہوا، یہ 7واں آ گیا۔ 7واں ممون الرشید، اصل نام عبداللہ، باپ نے ممون کا لقب دیا۔ ان کا ایک اور لقب مفتاح الخیر بھی تھا۔ علم و ادب کا دل دادا تھا۔ ان کے دور کے مشہور لوگ حسنین بن اسحاق، کون جی؟ حسنین بن اسحاق، یعقوب الکندی اور موسیٰ بن الخوارزمی تھے۔ اس نے علماء اسلام پر ظلم و ستم کرایا اور معتزلہ فرقے کا پیروکار تھا۔ تو معتزلہ فرقہ جو تھا وہ اسلام سے اس نے جنم لیا تھا، تو وہ قرآن کو بھی اللہ کی مخلوق کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے علیحدہ جو ہے نا وہ خیالات رکھتے تھے۔ اس نے بعض علماء کو شہید بھی کرایا، اور امام احمد بن حنبل کو بڑی بے دردی سے کوڑوں سے پیٹا تھا، انہیں قید میں رکھا گیا۔ تو یہ کارنامے تھے جی 7ویں نمبر کے جی خلیفہ جو تھے اموی دور کے ممون اور رشید کے۔ چلیں جی، تو 7ویں دور کے جو خلیفہ ہیں اموی دور کے وہ المعتصم باللہ ہیں۔ وہ ممون الرشید کا بھائی تھا۔ ترک نوجوانوں کو اپنی فوج میں دھڑا دھڑ بھرتی کیا اور ان سے کئی علاقے فتح کروائے۔ ٹھیک ہے جی، بعض مورخین اسے سپاہی خلیفہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اموی دور کا کون سا خلیفہ تھا جس کو سپاہی خلیفہ کہتے تھے؟ المعتصم باللہ۔ وہ بھی فرقہ معتزلہ کا پیروکار تھا اور احمد بن حنبل کو کوڑوں سے مروایا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر اس کا بیٹا واسق باللہ تخت نشین ہوا، اور واسق باللہ نے اپنے چھوٹے بھائی جعفر بن المعتصم کو تخت نشین کیا، جس نے متوکل اللہ کا لقب اختیار کیا۔ تو یہ تو تھے 7واں حکمران۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 35 حکمران ہیں، لیکن کمیشن جو ہے زیادہ تر جو سوالات اموی دور کے خلیفوں کے دور کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ تقریباً پہلے 7، 8 یا 10 تک پوچھتا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا پہلے 7 خلفاء کی لائف کا جو بریف سکیچ خاص طور پر امتحانی نقطہ نظر سے وہ آپ کی گوشت گوار کر دیا ہے۔ تو اب ان کا جو ہے شارٹ دیکھتے ہیں بھائی ان کا دور زوال کب ہوتا ہے۔ خلیفہ متوکل کے قتل کے بعد عباسی حکومت میں انحطاط شروع ہو گیا، یعنی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں نے حملے کر کے عباسی اقتدار ختم کر دیا تھا، برائے نام خلافت رہ گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان، کس کے پوتے جی؟ چنگیز خان کے پوتے نے بغداد کو فتح کر کے آخری عباسی خلیفہ
متعصم باللہ کو بھی قتل کروا دیا. یعنی کہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ کون تھے؟ متعصم باللہ. اور پہلے خلیفہ کے بارے میں اگر پیپر میں پوچھا جائے، کسی کمیشن کے امتحان میں پوچھا جائے، تو عبداللہ صفا تھے. اور ساتھ ہی بنو عباس کی حکومت کے چراغ کو گول کر دیا. اس طرح بنو عباس کی دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ تھا جی آج کے لیے بنو عباس کی دور حکومت کے بارے میں جو ہے ایک میری چھوٹی سی کاوش، جو خاص طور پر ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کے امتحان میں جو ہے یہ پوچھے جاتے ہیں جو سوال، اس حوالے سے جو ہے نا میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کی گوش گوار کی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.